السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نوشادر۔ عربی میں اس کو ملح النار، سندھی میں اچھرد، ہندی میں نوشادر، بنگالی میں نشیدل، سنسکرت میں نوسار، نرسادر، انگریزی میں اس کو امونیم کلورائڈ کہتے ہیں۔ تعارف جو ہے، نمک کی طرح نوشادر کی بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں اور اکثر ہے نا قدرتی طور پر کانوں سے نکلتا ہے یہ، اور مصنوعی طور پر بھی اس کو بنایا جاتا ہے۔ عام طور پر نوشادر ٹھیکری اور نوشادر ڈنڈا، اس کے دو قسمیں زیادہ تر مشہور ہے جو بازار میں عام طور پر مل جاتے ہیں۔ میں جو استعمال کرتا ہوں وہ نوشادر ٹھیکری کو ہی زیادہ استعمال کرتا ہوں۔ رنگ جو ہے اس کا، نوشادر ٹھیکری قدرے توڑنے سے دانے دار اور سفید ہوتی ہے، تھوڑی سی سیاہی مائل ہوتی ہے۔ ڈنڈا جو ہے سفید ہوتا ہے، توڑنے پر ڈلی دار ہوتا ہے۔ مقدار خوراک کتنی لینا چاہیے؟ 2 تا 8 رتی، یعنی 1 چٹکی سے لے کے آپ 4 چٹکی تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ذائقہ ہے نا شور، یعنی کھارا ہے۔ مزاج اس کا گرم تر ہے۔ جتنے بھی نمک ہوتے ہیں وہ گرم تر مزاج کے ہوتے ہیں، اور جتنے بھی کھار ہوتے ہیں وہ تر گرم مزاج کے ہوتے ہیں۔ افعال و اثرات دیکھ لیتے ہیں۔ گدی اعصابی، یعنی محرک گدد، ہمارے جو گلینڈز ہے اس کو ایکٹیو کرتے ہیں، اور محلل عجلات، عجلات میں تحلیل پیدا کرتی ہے، وہاں پہ صفائی کرتی ہے نوشادر۔ اور اعصابی مقوی ہے، یعنی ہمارے اعصاب کو نوشادر طاقت دیتا ہے۔ خواص دیکھ لیتے ہیں اس کے مین ایکشنز۔ محرک جگر ہے، جگر کو ایکٹیو کرتا ہے۔ جالی ہے، صفائی کرتا ہے۔ دافع، سوزش عجلات ہے، ہمارے عجلات کی جو سوزش ہے، جو جلن چبن ہے، اس کو دور کرتا ہے۔ مخرج صفرا ہے، صفرا کو خارج کرتا ہے۔ مدر بول ہے، پیشاب کھول کر لاتا ہے۔ حازم ہے، کھایا پیا ہضم کرتا ہے۔ مسکن ہے، تسکین دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ دافع، کاتے تیزابیت ہے، تیزابیت کو صفرا میں تبدیل کرتا ہے۔ کاسر ریاح ہے، ہوا کو کاٹ کر بدن سے نکال دیتا ہے۔ فوائد دیکھ لیتے ہیں۔ چونکہ جگر اور گدد کے لیے محرک ہے، اس لیے جب ان کے اندر، یعنی جگر کے اندر اور اسی طرح جو گدد ہے ان کے اندر، جب سردی غالب آ جائے، بلغم غالب آ جائے، اور اسی طرح جو سوئے پڑے ہو، جگر بھی سویا ہوا ہو، اسی طرح جو گلینڈز ہیں ہمارے وہ بھی سوئے ہوئے ہو، خاص کر کے جگر اور تلی دونوں بڑے ہو گئے ہو حجم میں، تو ان کو ہے نا واپس لانے میں، یعنی اپنی حالت میں واپس لانے میں نوشادر کامیاب اور یقینی دوا ہے۔ نوشادر سے استعمال سے جگر اور اسی طرح تلی ہے نا اپنے سائز پر واپس آ جاتے ہیں، جو ایکسس سائز ہے اس کا کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ مدر بول ہے، اسی لیے ہے نا اس کے استعمال سے پیشاب کھل کر آتا ہے، اور سنگ گردہ اور سنگ مسانہ کو توڑ کر خارج کر دیتا ہے، یعنی گردے کے اندر اور مسانے کے اندر جو پھتری پڑی ہوئی ہے ان کو توڑ کر پیشاب کے ذریعے سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ محلل عجلات ہے، عجلات کے اندر تحلیل پیدا کرتا ہے، وہاں پہ صفائی کرتا ہے، تو اس لیے عجلات کی خشکی کو اور اسی طرح دل کی خشکی کو، اور خشکی کی وجہ سے جو ان میں سکیڑ آ گیا ہو اس کو ہے نا ختم کرتا ہے، اور جسم کے دبلے پن کو بھی ختم کرنے کے لیے کامیاب دوا ہے۔ یعنی دل اور عجلات اور مسل سکڑ گئے ہو، آدمی دبلا ہو گیا ہو، تو اس کے استعمال سے اچھی طریقے سے ہے نا آدمی رطوبات بدن کے اندر بڑھنے لگتے ہیں، اور ہے نا موٹا تازہ ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے اندر سے تیزابیت کو، خون کے اندر سے تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔ مسکن اور کاسر ریاح ہونے کی وجہ سے پیٹ کا اپھارا اور ریحی معدہ، یعنی معدے کے اندر گیس، اسی طرح معدے کا درد یعنی پیٹ کا درد کے لیے بھروسے مند دوا ہے۔ اس کے لیے خاص کر کے حب کبد نوشادری کے نام سے یونانی کی ایک گولیاں آتی ہیں چھوٹے چھوٹے، تو اس کو استعمال کرنے سے یہ جو پیٹ کا گیس ہے، اپھارا ہے، پیٹ درد ہے، ان تمام امراض کے لیے بہترین دوا ہے۔ اس کے علاوہ جو بدن کے اوپر مسے ہوتے ہیں، اسی طرح بواسری مسے ہوتے ہیں، تو اس کو پیس کر وہاں پہ ملنے سے مسے ہے نا جھڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جالی ہونے کی وجہ سے جو برس ہے اور بہک ہے، یعنی جو سفید دھبے اور کالے دھبے بدن کے اوپر ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ خارش ہے، یعنی کھجلی ہے اور گنج پن ہے،
اس کے اندر بھی ہے نا، آپ اس مقام پر اس کو پیس کر لگانے سے یہ امراض ہے نا آہستہ آہستہ دور ہونے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آنکھوں کے امراض ہے، خاص کر کے جس کو جالا، پھولا اور خارش، جو آنکھوں کے امراض کے لیے سرمے کے ساتھ ہے نا اس کو ملا کر لگانے سے آنکھ کی صفائی ہو کر آنکھ کی روشنی ہے نا بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی صفراوی امراض ہے ان سب کے لیے بہترین دوا ہے۔ تو یہ ہے نوشادر کے فائدے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔